اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا 40 حدیث کا کورس چل رہا ہے۔ آج اس کی 21ویں حدیث مبارکہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے راوی، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی خوبصورت، بڑی مزیدار، بڑی میٹھی حدیث مبارکہ، بڑا لطف آئے گا آپ کو، بڑا چین آئے گا۔ یہ حدیث مبارکہ پوری سنیے گا، اور پھر اس حدیث مبارکہ کی جو شرح میں ایک جملہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا، کمال کا جملہ، وہ بھی ضرور سنیے گا۔ حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور جان رحمت جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتی المسجد، جو کوئی مسجد میں آیا، لشیء، جس چیز کے لیے بھی، جو مسجد میں جس بھی چیز کے لیے آیا، فہو حظہ، تو اس کا حصہ وہی ہوگا، یعنی اس کو وہ مل جائے گی۔ جو شخص مسجد میں جس چیز کے لیے آیا، فہو حظہ، تو وہ اس کا حصہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی مسجد میں جس نیت کے ساتھ جاؤ گے نا، وہی پاؤ گے۔ جوتیاں چرانے کی نیت سے جاؤ گے نا تو جوتے ہی کھاؤ گے۔ بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے نا تو ساری زندگی بھیک ہی مانگتے رہو گے۔ اللہ اس کے رسول سے ثواب کے لیے جاؤ گے تو ثواب ہی پاتے رہو گے۔ یہاں آگے آ کر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں فقیر کہتا ہے، میں انہی کے الفاظ بعین ہی آپ کو سناتا ہوں، بڑے مزیدار الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فقیر کہتا ہے کہ جو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں فقیر کہتا ہوں کہ جو مسجد نبوی شریف میں اس لیے جائے کہ مجھے حضور مل جائیں، سبحان اللہ، مجھے حضور علیہ السلام مل جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل حضور مل جائیں گے، سبحان اللہ۔ بلکہ ان مساجد میں بھی صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کی نیت سے جایا کرو، انشاءاللہ اللہ کو پاؤ گے۔ تو بڑی خوبصورت، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ مسجد میں جانا ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ حج کے لیے آپ کا سفر مبارک تھا، کسی نے پوچھا حضور کہاں کی تیاری ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کیا ہے، کدھر کا ارادہ ہے، تو ہم نے بات طیبہ ہی کی، کیونکہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ مسجد جاتے ہیں آپ، دن میں 5 مرتبہ جس کو توفیق ہے وہ جاتا ہے، تو مسجد جاتے ہوئے نا یہ بھی نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ میں تیرے گھر جا رہا ہوں نا، مجھے تیرے حبیب مل جائے، بس یا اللہ میری اس مسجد کی حاضری کے سبب نا مجھے حضور مل جائے، بس میں حضور کو پانے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دفعہ یہ تصور تو باندھے نا کہ میں حضور کو پانے کے لیے، حضور کی تلاش میں، حضور کی جستجو میں اللہ تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں، مالک مجھے حضور مل جائے۔ اور پھر یہ جس وقت جستجو، یہ تمنا آئے نا دل میں، تو پھر ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ کا نے جو یہ روایت نقل فرمائی ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں لے آیا کریں کہ حضور نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ من آتی المسجد لشیء، جو بندہ مسجد میں جس چیز کے لیے آئے گا، فہو حظہ، تو وہ اس کا حصہ ہوگی، وہ اس کو پا لے گا۔ تو حضور کی محبت میں جائیں، حضور کو پائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں، حدیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں مل کر میرے ساتھ۔ آپ بھی اس کو دہرا لیں، 3 مرتبہ دہراتے ہیں، طریقہ کار ایسے ہی ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ من اتی المسجد لشیء، من اتی المسجد لشیء، من اتی المسجد لشیء فہو حظہ، فہو حظہ، فہو حظہ، من اتی المسجد لشیء فہو حظہ، من اتی المسجد لشیء فہو حظہ۔ یاد کر لیں یار، اس حدیث مبارکہ کو یاد کر لیں، گھر سے نکلا کرنا مسجد کے لیے
تو ایک مرتبہ نا یہ پڑھ لیا کریں کہ حضور جان رحمت نے فرمایا تھا من عطل مسجد لشیء، جو کوئی مسجد میں جس کے لیے جائے گا فہو حظہ، وہ اس کو پا لے گا۔ جب بھی کوئی مشکل مصیبت آئے تب بھی اس نیت سے کہ یا اللہ میری یہ مشکل دور ہو جائے، یا اللہ میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا، یا اللہ میرے مسائل ہیں، یا اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا اللہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میری بیماری نہیں دور ہو رہی، گھر میں ناچاکیاں ہو رہی ہیں، گھریلو ماحول نہ خوشگوار ہے، تو اس نیت سے کہ من آت المسجد لشیء، جو جس نیت سے مسجد کے لیے جائے گا فہو حظہ، تو وہ اس چیز کو وہی اس کا حصہ ہوگی، اس کو پا لے گا۔ تو اپنے دلوں کا کنیکشن حضور کے ساتھ مضبوط فرمائیں۔ آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں دلوں کا تعلق، دلوں کا رشتہ، دلوں کا واسطہ حضور کے ساتھ پکا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔